لا إله إلا الله لا إله إلا الله. محترم حضرات، یہ سورۃ الانعام کی آخری آیات ہیں جو ابھی میں نے آخری 5 آیات آپ کے سامنے یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کچھ اعلانات کرنے کے انداز میں نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک بار بار لفظ قل کے ساتھ کچھ باتیں کہنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ باتیں آپ فرما دیجئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو شخصیت ہے اس کا ایک زور ہے جو کہ عرب کے معاشرے کے اندر اس وقت کے لوگ محسوس کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ تاریخ صدق اور امانت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جاتا ہے کہ کوئی بات آپ فرمائیے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت کا معاشرے کے اندر زور ہے وہ قرآن پاک اپنے حق میں استعمال کرتا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کرتے ہیں کافر کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل ای وربی، آپ فرما دیجئے کہ ہاں ضرور اٹھایا جائے گا، مجھے میرے رب کی قسم ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک زور ہے جو معاشرہ محسوس کرتا تھا، اور جو بھی صدق اور امانت کے اوپر کاربند شخصیات ہوتی ہیں ان کی شخصیت عہدوں کے بغیر جو ہے وہ معاشرے میں معتبر ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری وجہ جو ہے وہ قل کے ساتھ خطاب کرنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تشریعی حیثیت کو متعین فرمایا ہے کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان مبارک سے انسانوں کو عطا کر رہا ہے، آپ کے قلب پر اتارا جاتا ہے اور آپ کی زبان اطہر اس کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اس لیے جو آپ کی تشریعی حیثیت قرآن نے متعین کی ہے اور پچھلے رسولوں کی بھی، کہ وہ اللہ کا فرمایا ہوا جو کچھ بھی ہے اس زبان سے نکلا ہوا وہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے درمیان تفریق ہدایت کے اوپر قائم رہتے ہوئے ممکن نہیں۔ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت کی وحی ہے، اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، خواہ وہ خفی ہے۔ نبی کا فرمایا ہوا اگر قرآن کی صورت میں انسانوں کو ملے تب بھی واجب الاتباع اور واجب الاذعان ہے، اور اگر احادیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں عطا ہو تب بھی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قل کے ساتھ، اور بھی اس کے کئی حکمتیں ہیں لیکن لفظ قل پر بات کرنے کے لیے موضوع جو ہے وہ پھر دوسری طرف نکل جائے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قل آپ فرما دیجئے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعلان کروایا جا رہا ہے وہ اس بات کی طرف معاشرے کی توجہ کھینچنے کے لیے ہے کہ دیکھو تم میں جو دنیا کا سب سے زیادہ ہمدرد انسان تھا، جو دنیا میں تمہارے اندر سب سے زیادہ سچا انسان ہے، جو سب سے زیادہ دیانتدار ہے، جو سب سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہے، وہ کس چیز کو حق سمجھ رہا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے اننی ہدانی ربی، بے شک کہ میرے رب نے میری ہدایت کر دی ہے،
میرے رب نے مجھے رہنمائی عطا فرما دی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب آپ لوگ مجھ سے مایوس ہو جائے کہ میں اس ہدایت اور اس رہنمائی کی موجودگی میں آپ کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہوں گا، اور وہ کیا ہے کہ ہدانی ربی الی صراط مستقیم، سیدھے راہ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، اور دینا قیما، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ایک پختہ نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک پختہ نظام ہے۔ قیم کہتے ہیں، قیم اور قیم آپ کے لیے جانے پہچانے الفاظ ہے۔ قیم کہتے ہیں پختہ کو، مضبوط کو۔ دینا قیما، وہ جو مضبوط اور پختہ دین ہے جس کے اوپر کے انسانیت قائم رہے تو وہ محفوظ رہے گی کہ مختلف قسم کے چرکوں سے، تو مختلف قسم کے عذابوں سے، وہ دین جو ہے وہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، اور حضرت ابراہیم کا طریقہ کہ جو یکسو ہو کر توحید پر قائم رہے زندگی بھر، ان کا بھی یہی تھا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قل، آپ پھر فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس بات کے سامنے، اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں، کسی اور کو آقا بناؤں، کسی اور کو جو ہے وہ اپنا مالک اور حاکم اور پروردگار سمجھوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، حالانکہ اللہ جو ہے وہ ہر شے کا رب ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر جان جو کچھ کمائے گی وہ اس کے اپنے اوپر لدے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی جان جو ہے وہ دوسری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگی، نہ اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا ان تمام اختلافات میں جو اس زمین پر، اس زندگی کے اندر تم کرتے رہے۔ اب یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلانات کروائے ہیں، اور وہ اعلانات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو سورہ مبارکہ کے اختتام پر ہے۔ آپ کو خود معلوم ہے کہ سورہ انعام جو ہے وہ مکی دور کے آخری تنزیلات میں سے ہے، آخر میں نازل ہوئی ہے، اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ یہ اعلانات کر دیجئے، اور یہ اعلانات ایسے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت کے ساتھ دیے جا رہے ہیں کہ مجھے آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ وانا اول المسلمین، یہ جو اللہ کی طرف سے احکام ہیں، ان سب حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا سب سے پہلا انسان میں ہوں۔ تو یہ احکام کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ تو ایک انعام کا ذکر ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم عطا کر دی ہے، مجھے دین قیم عطا کر دیا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات کا ذکر ہے نا۔ اور پھر یہ بھی ایک تحدی ہے کہ قل اغیر اللہ ربی ابغی ربا، کیا میں اپنے رب کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو جو ہے وہ آقا اور مالک تلاش کروں؟ تو حکم ان میں نہیں ہے۔ اوپر والی آیت کے اندر نعمت کا ذکر ہے، اور نیچے والی آیت کے اندر ایک چیلنج ہے، ایک تحدی ہے کہ میں اب جو نعمت مل گئی ہے اسے کھونے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم مجھے گمراہ نہیں کر سکتے، بھٹکا نہیں سکتے۔ حکم بیچ والی آیت کے اندر آیا ہے، فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے اور وہ تمام جہانوں کا آقا اور مالک ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہی ہمارے اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے، اور یہی اس کا اصل میں لب لباب بھی اس حکم کا، اس حصے کا یہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ نصیب فرمائے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔